تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اسے یاد کرو کہ صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، اور جو مظلوم ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ عز و جل اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد کرو۔ دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتا ہے، تو یہ بندہ سب سے افضل مقام میں ہے۔ نمبر دو، جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، مال عطا نہیں فرمایا، مگر اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرماتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور علم عطا نہ فرمایا، اور وہ علم کے بغیر خرچ کرتا ہے اور اس معاملے میں اپنے رب عز و جل سے نہیں ڈرتا اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتا ہے، تو وہ خبیث ترین درجے میں ہے۔ اور نمبر چار، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی علم عطا فرمایا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے صدقہ کے بارے میں پڑھا کہ صدقہ انسان کے مال میں کمی نہیں کرتا، اور جس بندے کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اس مال پر تسلیم کرتا ہے، تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ سب سے افضل مقام میں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور جن کے پاس مال نہیں تو وہ اچھی نیت کر لیں کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس نیک بندے کی طرح اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں رکھا کریں، اچھی نیتیں رکھا کریں کہ ہم انشاءاللہ الکریم یہ اچھا کام کرتے، یہ اچھا کام کریں گے، یہ اچھا کام کریں گے، تو اس اچھی نیت سے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ